جی سامعین، مرزا انجینئر نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ وہ دعویٰ یہ ہے کہ جو تفسیر قرآن مجید کی میں ریکارڈ کروا رہا ہوں وہ تفسیر ایسی لاجواب ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی تفسیر کر ہی نہیں سکتی، چاہے تم سینکڑوں تفاسیر اس کے مقابلے میں لے آؤ تب بھی میری تفسیر سے بڑھ کر وہ تفسیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی اتنا بڑا اپنے آپ کو مفسر قرآن ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ ذرا دیکھیے اس کا دعویٰ سنیے۔ تو اللہ کے فضل سے ہماری جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اللہ وجہ بصیرت، اس کو جو بندہ بھی سنے گا، اللہ کا فضل ہے سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی، جو بندہ بھی اسے سنے گا اسے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں، ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں، کئی چیزیں انہوں نے اسکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر۔ جی سامعین، آپ نے اس شخص کا دعویٰ سنا کتنا بڑا ہے کہ میری تفسیر کے سامنے تفسیر تبری کی، تفسیر ابن کثیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ ایسی لاجواب تفسیر کیسے بیان کرتا ہے۔ اب پورے قرآن کے تو میں حوالے نہیں دے سکتا، پورے قرآن میں سے ایک آیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ قائما بالقسط، اللہ ہی اپنی مخلوقات کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرتا ہے۔ لا الہ الا ہو، دوسری گواہی یہ دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تیسری گواہی یہ دیتے ہیں وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اصل آیت یہ ہے، لیکن مرزا صاحب کی زبانی اب یہ آیت سن لیتے ہیں، اس کی تفسیر کیا بیان فرما رہے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نہیں، دو میں نہیں، تین میں نہیں، بہت ساری ویڈیوز میں اس نے یہ غلطی کی ہے، اور غلطی بھی اتنی فوش ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ کے لیے جو صفات استعمال ہوئی ہیں، مرزا انجینئر نے ان صفات کو اپنے اوپر فٹ کیا ہے۔ ذرا دیکھ لیجئے۔ میں تو ہوں اولو العلم قائما بالقسط، لیکن میں کیا ہوں؟ اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم، جو سچی بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ۔ میں تو مطلب اولو العلم قائما بالقسط ہوں، الحمدللہ۔ جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس گفتگو میں اس عقیدت کو آڑے نہ آنے دوں، اور اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچائی کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو۔ جی سامعین، آپ نے سنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قائم بالقسط، قائما بالقسط، وہ مرزا صاحب اپنے اوپر فٹ کر کے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ جو شخص تھوڑا بہت بھی علم دین کے بارے میں سوجھ بوجھ رکھتا ہے یا شدھ مدھ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اتنی بڑی فحش غلطی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی صفت کو اٹھا کر اپنے اوپر نافذ کرنے لگ جائے، اللہ والی صفت کو اپنے اندر قرار دینے لگ جائے۔ وہ یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اب مرزا کی جہالت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے، یہ عربی سے ناواقف شخص ہے۔ اگر عربی جان لیتا، صرف عربی گرامر کے ذریعے ہی اس کو پتہ چل جاتا کہ اولو العلم الگ ہے، قائما بالقسط الگ ہے۔ قائما بالقسط کا تعلق اولو العلم سے ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اولو العلم جمع ہے، قائما بالقسط مفرد ہے، واحد ہے۔ قائما بالقسط اولو العلم کی کبھی صفت بن ہی نہیں سکتی۔ لیکن مرزا کی جہالت کی انتہا دیکھو، قائما بالقسط کو اولو العلم کی صفت بنا کر اپنے آپ کو اتنی بڑی علمی شخصیت ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی صفت کو اٹھا کر اپنے اوپر نافذ کر لیا۔ اب یہ تو چلو ایک عقلی طور پر بھی عقل نہیں تسلیم کرتی، اتنی بڑی فحش غلطی ہے۔ اب یہ غلطی میں اپنی طرف سے نہیں قرار دے رہا، میں آپ حضرات کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں باقاعدہ۔ ابھی میرے پاس یہ کتاب ہے، 5ویں صدی کے مشہور محدث ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے شعب الایمان۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا تذکرہ خود مرزا انجینئر اپنی کئی ویڈیوز میں پہلے بھی کر چکا ہے۔
میں اس کتاب میں سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ خود امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقال فی صفت نفسہ قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خود بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے قائما بالقسط۔ یہ کتنی واضح چیز ہے، اور مرزا صاحب نے اٹھا کر اپنے اوپر فٹ کر لی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ قائما بالقسط کا اولو العلم سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اولو العلم تو اللہ کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ قائما بالقسط ہے۔ اچھا، دوسری تفسیر امام بغوی رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے اپنی تفسیر بغوی میں قائما بالقسط کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، قائما بالقسط کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اولو العلم کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اچھا، اسی طرح 7ویں صدی کی ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر قرطبی، اس کے اندر حالانکہ یہ وہ تفسیر ہے جس کا مرزا انجینئر خود کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اس کا بھی تذکرہ کر چکا ہے، اس میں بھی یہی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قائما بالقسط اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کی صفت ہے، اولو العلم کی صفت نہیں ہے، اس کا اولو العلم کے ساتھ جوڑ نہیں ہے۔ اور اسی طرح خود وہ تفسیر طبری جس کا مرزا انجینئر اتنے گن گاتا ہے، یہاں تک بھی کہا ہے کہ اسلام میں پہلی بنیادی تفسیر جو ہے، جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، وہ تفسیر طبری ہے۔ اب تفسیر طبری میں دیکھ لیجئے، تفسیر طبری میں بھی یہ قرار دیا گیا قائما بالقسط اللہ کی صفت ہے، مخلوق کی صفت نہیں ہے۔ دیکھیں، قال ابو جعفر واما قوله قائما بالقسط فانه بمعنى انه الذي يلي العرش من خلقه، یعنی قائما بالقسط اللہ تعالیٰ کے عدل کی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوقات کے درمیان نافذ کیا کرتا ہے، لیکن مرزا انجینئر نے دھڑلے سے اپنے اوپر نافذ کر لی، اپنے آپ کو اس کا مصداق بنا لیا، جو اللہ کی صفت ہی اس کو اپنے اندر ثابت کیا، اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میرے جیسی تفسیر ہی کوئی نہیں بیان کرتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں، مثلا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ کی بیضاوی شریف ہے، امام نصفی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مدارک ہے، اس میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ قائما بالقسط کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اور بھی بہت سارے 20 حوالہ جات ہیں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں عرض کر رہا کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ مختصر میں نے ایک جھلک دکھائی ہے ابھی تو صرف ایک آیت کی، کہ مرزا جس تفسیر مفسر قرآن ہونے کے جو دعوے کر رہا ہے، حال اس کا یہ ہے کہ ایک آیت کی بھی تفسیر صحیح نہیں بیان کر سک رہا۔ سامعین، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیں، یہ ایسی تفسیر جب لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی تو یہ تفسیر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی یا ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے گی؟ یقینی بات ہے یہ گمراہی کا ذریعہ بنے گی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ مرزا انجینئر یہ صحیح تفسیر بیان کر رہا ہے یا غلط، یہ فیصلہ آپ